اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سورہ نحل آیات 111 سے 113۔ یوم تأتی، اس دن آئے گی، کل نفس، ہر جان، تجادل عن نفسها، اپنی جان سے مدافعت کرتے ہوئے۔ بالآخر تمام انسانوں نے مرنے کے بعد روز قیامت، روز محشر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جانا ہے، اور اس دن ہر جان پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ ہر انسان اپنے بارے میں ہی بڑا فکر مند ہوگا، ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، نہ کوئی کسی کی وکالت کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ وَتُوَفَّى، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اعمال کر کے گیا ہے، چاہے اچھے ہیں یا برے، ہر عمل کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان جب بھی نیکی کرے، اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس محفوظ کر رکھنا ہے اور روز قیامت اس کا مجھے اجر عطا فرمانا ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی عمل ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اسے بے دھیانی سے نہیں بلکہ جی حضوری سے کرنا چاہیے۔ وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، ناانصافی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے ایک مثال، قریتن، ایک بستی کی۔ قریہ کا لفظ مرکزی بستی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے لواحق میں چھوٹے چھوٹے اور گاؤں دیہات بھی ہوں، اور یہاں قریہ سے مراد سبا کی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی بار پیش کی گئی۔ ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں تھیں، اس لیے فرمایا کانت آمنتن، یہ لوگ امن میں تھے، مطمئنتن، اطمینان والی زندگی، یأتیہا رزقہا، انہیں رزق حاصل ہوتا تھا، راغدن، فراغت کے ساتھ، خوب، من کل مکان، ہر جانب سے۔ تو اس بستی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ دو رویا سرسبز شاداب باغوں کی قطار تھی، نہر تھی، چشمے تھے، رزق کی ہر طرح سے فراوانی تھی۔ تو ان لوگوں کو بھی خوشحالی اور خوشبالی راس نہ آئی۔ فکفرت، بس انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ فاذاقها اللہ، پس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع، بھوک کا مزہ، والخوف، اور خوف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا تھا، اطمینان عطا فرمایا تھا، رزق دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امن اور اطمینان کو خوف اور بھوک کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور ساتھ وجہ بھی بیان فرما دی، بما کانوا یصنعون، بسبب جو لوگ یہ عمل کرتے تھے، ان کے کرتوت تھے، اسی کی پاداش میں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب ان کے ساتھ ایسا کب ہوا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ آیا ان کے پاس، رسول منہم، رسول انہی میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں میں سے ہی ایک شخص کو رسالت عطا فرمائی، رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان لوگوں کو احساس دلائے اور ان کو تنبیہ کرے۔ تو اس بستی والوں نے بھی فَكَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، کہ جس طرح آج یہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اسی طرح سبا کی بستی والوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کر دیا تھا، اور وہ رسول بھی انہی میں سے تھا۔ پھر اس کی پاداش میں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، آ دبوچا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔
تو جب تک کوئی رسول نہیں آیا ہوتا، ڈرانے والا نہیں آیا ہوتا، تو ان پر حجت قائم نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو تنبیہ کر دیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، تو اس دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تو نتیجہ یہی ہونا ہے کہ تمہاری پکڑ اس دنیا میں بھی آ جائے گی اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر بیٹھو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نحل آیات 114 اور 115۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما جو کچھ رزق رزق دیا ہے، کم تم کو، اللہ تعالی نے، حلالا طیبا جائز اور پاکیزہ۔ اہل مکہ کو اہل سبا کا انجام یاد دلا کر ان کو یاد دہانی فرمائی کہ تمہیں بھی اللہ نے جو چیزیں حلال اور طیب بخشی ہیں ان کو کھاؤ۔ یاد رہے کہ اہل مکہ اور اہل سبا میں بہت بڑی مماثلت تھی۔ اہل سبا پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کر رکھے تھے، اسی طرح اہل مکہ بھی بہت سی نعمتوں سے نوازے ہوئے تھے، جس طرح سورہ قصص میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء ورزقا من لدنا۔ تو جس طرح اہل سبا کو امن اور چین کی زندگی حاصل تھی، اسی طرح اہل مکہ کو بھی امن اور اطمینان کی زندگی حاصل تھی۔ خانہ کعبہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر امن و امان کا شہر تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ بلد امین پر حملہ کرنے کی جرت کر سکے۔ تمام ملک سے تجارتی قافلے یہاں بے خوف و خطر آتے اور اس شہر کے باشندوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنتے، یہاں تک کہ خود اہل مکہ کے تجارتی قافلے ہر موسم میں بے خوف و خطر دور دور کے سفر کرتے، لیکن ان کو نقصان پہنچانا تو الگ رہا، راستے کے بدوی قبائل ان کی حفاظت کرتے کہ یہ تو بیت اللہ کے خادم اور متولی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ میں سے کھاؤ، واشکرو اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں کی قربانی اپنے مزعومہ شریکوں کے سامنے جا کے کرتے اور ان کی رضا حاصل کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پاکیزہ اور جائز چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہو اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر یہ کام بھی کرو جو تمہیں بتائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ شرک کی تمام خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود دعویٰ یہی کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کی پرستش کے حق میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ ہم ان کی پرستش تو محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ اللہ کے مقرب اور چہیتے ہیں، اگر یہ راضی رہیں تو اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بھی بخشوا لیں گے۔ ان کے لیے نذرانے دیتے اور چڑھاوے چڑھاتے، ان کے ناموں پر جانور چھوڑتے جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ نہ ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا دودھ استعمال کیا جاتا اور نہ ہی ان پر سواری کی جا سکتی۔ دعویٰ تو دین ابراہیمی پر ہونے کا تھا، لیکن حالات بہت ہی دیگر گو تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو واضح کر دیا۔ اس لیے فرمایا انما، یقیناً، حرم حرام کیا ہے، علیکم تم پر،
المیتۃ مردار، کہ جو بھی جانور مر جائے، مردہ ہو، وہ حرام ہے، والدم اور خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا جائے۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ طالب ہوتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ہاں، اگر کسی انسان پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اسے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے اور خدشہ ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے اتنا جائز ہے کہ وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی اتنا لے کر کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو غیر باغ ولا عاد، تو یہ ایک شرط ہے جس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان خوشی سے یہ کام نہ کرے اور نہ ہی مجبوری کی کیفیت کو حرام خوری کا بہانہ بنا لے۔ اس بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں مزید استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔